الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 398 یعنی 398 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ایک منفرد کردار۔ دوسرے قریشی گھرانوں کی طرح اس نوجوان کا خاندان بھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ اس کا باپ ابو جہل کی طرح اسلام دشمنی میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا۔ فکری و نظریاتی اختلاف کے علاوہ یہ عداوت خاندانی بڑائی کے تصور کی وجہ سے بھی تھی۔ بنو مخزوم کے اس خانوادے کا خیال تھا کہ بنو ہاشم کے ایک فرد کی جانب سے نبوت کا دعویٰ ہمارے خاندان پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ بنو مخزوم میں قیادت و سیادت کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد قریش کی سیادت کے لیے بنو مخزوم کا یہ خاندان بھی امیدوار تھا، اور جس شخصیت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کے باپ کا شمار قریش کے ارباب فکر و فہم میں تھا۔ وہ نہایت بہادر، خطابت کا ماہر، صاحب عزم اور صاحب الرائے انسان تھا۔ قریش نے خانہ کعبہ کی پرانی عمارت کی جگہ نئی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا تو لوگ خوفزدہ تھے کہ پرانی عمارت گرانے سے کہیں ان پر خدا کا غضب نازل نہ ہو جائے، لیکن اس شخص نے یہ کہہ کر کدال اٹھائی اور عمارت کو ڈھانا شروع کر دیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہم یہ کام نیک ارادے کے تحت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں کہا کرتا تھا کہ میں ہی قریش کا اول سردار ہوں، اس لیے قرآن مجید مجھ پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ حج کے زمانے میں مینا میں مقیم تمام حاجیوں کے کھانے کا انتظام وہی کرتا تھا۔ مینا کے میدان میں حج کے موقع پر اس کے سوا آگ جلانے کی اجازت کسی کو بھی نہ تھی۔ اس کے رعب و داب کا عالم یہ تھا کہ ایک سال تمام قریش مل کر کعبہ پر غلاف چڑھاتے تو ایک سال وہ تنہا یہ سعادت حاصل کرتا تھا۔ اس خاندان میں آنکھ کھولنے والا اور ایسے باپ کا بیٹا کیوں کر آسانی سے مسلمان ہو سکتا تھا؟ پھر جب اللہ نے اپنے فضل خاص سے اس نوجوان کے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا کی، تب بھی اسے آخری فیصلہ کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ صلح حدیبیہ کے دوسرے سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو یہ نوجوان اپنے ماضی اور حال کی کشمکش میں بری طرح گرفتار تھا، اور جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ پایا تو شہر چھوڑ کر چلا گیا، اور اس وقت تک واپس نہ آیا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس نوجوان کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا اور عمرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس جیسا فہیم و دلیر نوجوان مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑے تو یہ خود اس کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی اطلاع نوجوان کو ملی
تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اب اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے ایک خواب میں اپنے آپ کو تنگ، ویران اور قحط زدہ بستی سے نکل کر وسیع، سرسبز اور شاداب فضا میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے ایک دوست عثمان کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات عمر بن العاص سے ہو گئی، جو ہمیشہ سے اسلام قبول کرنے کی نیت سے آ کر جو حبشہ سے اسلام قبول کرنے کی نیت سے آ کر اسی سمت رواں تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر اہل مدینہ کے دل خوش ہو گئے اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوگوں کو خوشخبری بھی دی کہ مکہ کے 3 جگر گوشے ان کے درمیان موجود ہیں۔ کچھ خاندانی پس منظر، کچھ اپنی افتاد طبع۔ ایک روز کسی بات پر عمار بن یاسر سے تکرار ہوتے ہوتے بات تلخ کلامی تک جا پہنچی۔ عمار شکایت لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ اس وقت ہماری آج کی زیر موضوع شخصیت بھی آ گئی اور آتے ہی عمار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دیکھ کر عمار حسن یاسر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دیکھ کر عمار بن یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار سے بغض عداوت اللہ سے بغض و عداوت کے مترادف ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر نوجوان لرز اٹھا اور اس کے مزاج کی ساری تیزی غائب ہو گئی۔ اس نے بعد میں خود اعتراف کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر عمار کی رضا جوئی سے زیادہ کوئی چیز میرا مطلوب و مقصود نہ تھی، اور مجھے اس وقت تک چین نہ آیا جب تک میں انہیں منانے میں کامیاب نہیں ہو گیا۔ یہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے کارناموں سے تاریخ اسلام ہی نہیں تاریخ عالم بھی بھری پڑی ہے، اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ تاریخ اسلام میں ان کے کارنامے بڑی تفصیل سے درج ہیں اور ان کی شجاعت کی داستانیں اکثر مسلمان جانتے اور بیان کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں صرف 2 شہسوار ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ایک منفی کردار چنگیز خان کا تھا تو دوسرا نہایت مثبت کردار خالد سیف اللہ کا تھا، جن کا نام عسکری تاریخ میں قیامت تک سر فہرست رہے گا، یہاں تک کہ ان کے جنگی معرکوں کی تفصیل بیان کرنے ان کے جنگی کارناموں کی تفصیل بیان کرنے کا موقع ہے نہ گنجائش۔ جنگ احد میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ان کی دفاعی بصیرت اور عسکری قیادت کا مشاہدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ہاری ہوئی جنگ جیت لی تھی۔ ان کی یہ صلاحیت عمر کے آخری حصے اور آخری جنگ تک دیکھنے میں آتی ہے۔ جنگ یرموک میں ان کے کردار کی ایک اور عظمت سامنے آئی جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گی۔
عین جنگ کے دوران انہیں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کی جانب سے اپنی معزولی کا حکم ملا۔ فوج کی کمان واپس لیے جانے کے باوجود ان کے قلب و ذہن میں کوئی اضطراب برپا ہوا، نہ جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تبدیلی ظاہر ہوئی۔ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ جنگ کی قیادت کرتے ہوئے اس کے اختتام اور کامیابی کے بعد مجاہد مسلمانوں سے یہ کہہ کر اسلامی فوج کی کمان ابو عبیدہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اب اس امت کا امین تمہارا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ دشمنان اسلام دوسرے رنگ میں پیش کرتے ہیں، لیکن خلیفہ دوم خود اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ میں نے خالد کو کسی ناراضی یا خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے بجائے خالد کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے لگیں۔ میں لوگوں کے دلوں میں یہ یقین راسخ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے ایک عظیم حاکم کا فیصلہ ایک عظیم سپہ سالار نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا، اور وہ اگلے 1.5 سال تک ابو عبیدہ کے نائب کی حیثیت سے جنگی کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے۔ ساری عمر میدان جنگ میں رہنے، جسم کے ہر حصے پر زخموں کے نشانات موجود ہونے اور شہادت کی شہید آرزو کے باوجود حضرت خالد بن ولید نے بستر مرگ پر اپنی جان آفری کے سپرد کی۔ اس کی حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار قرار دیا، وہ تلوار کسی کافر یا مشرک کے ہاتھ سے کیوں کر ٹوٹ سکتی تھی؟ باقی رہا آخرت میں درجہ، تو اللہ یقیناً انہیں اعلیٰ ترین مقام سے نوازے گا، جو کسی بڑے سے بڑے شہید سے ہرگز کم نہ ہوگا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔